فصل فی کائنات الجو اما السحاب والمطر وما يتعلق بهما۔ کائنات جو سے مراد ایسے مرکبات ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان عناصر سے پیدا ہوتے ہیں، یہی عناصر اربع۔ اب سب سے نہیں، دو عناصر، بھاپ اور دھواں، فضا میں یہی دونوں جاتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان کیا رہتے ہیں؟ بھاپ اور دھواں۔ ان سے جو چیزیں بنتی ہیں انہی سب کو کہتے ہیں کائنات جو، جیسے بادل، بارش، کوہرا، برف باری، شبنم اور پالا۔ پالا جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ پالا کسے کہتے ہیں؟ پالا کسے کہتے ہیں؟ کوہرے کوئی پالا کہتے ہیں یا کوہرے سے ہٹ کے کوئی دوسری چیز ہے؟ اولا تو اولا ہی ہے، زالا کہتے ہیں اس کو۔ کوہرے سے ہٹ کے ایک چیز ہوتی ہے پالا۔ چلو ابھی اس کا بیان آئے گا تب بتاؤں گا۔ تو کائنات جو سے مراد وہ مرکبات جو زمین اور آسمان کے درمیان عناصر سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے مرکبات بھاپ اور دھوئیں سے بنتے ہیں، اور بھاپ اور دھواں کائے سے وجود میں آتے ہیں؟ حرارت سے۔ بھاپ اور دھواں کس چیز سے وجود میں آئیں گے؟ جب آگ کسی تر چیز میں اثر کرے گی، تر چیز میں، تو ہوا کے ساتھ مل کے جو چیز جائے گی اوپر کو وہ کیا کہلائے گی؟ بھاپ۔ ہوا کے اجزاء کے ساتھ، مثلا پانی کے نیچے آگ جلا دی، اب اس میں سے نکلے گی بھاپ، تو وہ ہوا کے ساتھ مل کے، تو تر چیز میں جب آگ اثر کرے گی، اب جو دھواں اٹھے گا یا جو بھاپ ہوا کے ساتھ مل کر جائے گی اسے بخار کہتے ہیں۔ اصل میں جو بخارات اٹھیں گے تو وہ ہوا کے ساتھ مل کے کیا کہلاتے ہیں؟ بھاپ۔ اور آگ کے ساتھ زمین کے اجزاء جو اوپر کو اٹھتے ہیں دھوئیں کی شکل میں، ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں کیا؟ وہ بھی ایک بخار ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ دھواں۔ تو ایک بخار کیا ہے؟ بھاپ، اور دوسرا بخار کیا ہے؟ دھواں، ٹھیک ہے۔ انہی سے فضا میں کچھ چیزوں کا وجود ہوتا ہے، اسی کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ فصل ہے کائنات جو کے بیان میں، جیسے کہ بارش، بادل، بارش اور اس کے متعلقات جیسے برف، اولا، پالا، دھند، شبنم، کوہرا، یہ سب چیزیں۔ فالسبب الاکثری فی ذالک تکاثف اجزاء البخار الصاعد، کہتے ہیں ان کا سبب اکثری یعنی اکثر یہ جس چیز سے وجود میں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی اور چیز سے بھی وجود میں آ جاتے ہیں۔ مثلا فضا میں ہوا گاڑی ہو جائے تو اس سے بھی کبھی کبھی ایسے بخارات بادل کی شکل یا دھوئیں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اکثر جو کس سے لیے بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اکثر چڑھنے والے بخارات کے اجزاء جب اوپر جا کے گاڑھے ہوتے ہیں تب یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وجود میں آتی ہیں۔ اب یہ گاڑھا پن کیسا کیسا ہوتا ہے؟ تو کیسے کیسے چیزیں الگ ہو جاتی ہیں کہ کبھی بادل بنتا ہے، کبھی کوہرا بنتا ہے، کبھی اولا بنتا ہے، کبھی برف باری ہوتی ہے، تو یہ سب الگ۔ تو یہ چڑھنے والے جو بخار، مثلا پانی میں سے جو بھاپ نکل کے اوپر جا رہی ہے، یہ اوپر چڑھ رہی ہے، اس سے کچھ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ کبھی دھواں اوپر جا رہا ہے تو اس سے بھی کچھ چیزیں، تو یہ اوپر چڑھنے والے بخارات کے اجزاء جب اوپر جا کر گاڑھے ہوتے ہیں تب یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وجود میں آتی ہیں۔ لیکن گاڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اب یہ دیکھنا ہے۔ دیکھو، اس سے پہلے یہ سن لو کہ فلک کے نیچے سب سے پہلے کرۂ نار ہے۔ کیا ہے؟ آگ کا گولا، ٹھیک ہے۔ اور اس کرۂ نار کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے کرۂ ہوا، ہوا کا گولا۔ تیسرے نمبر پر ہے کرۂ ماء، پانی کا گولا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کیا؟ کرۂ ارض، ہمارا گولا۔ چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ کرۂ ارض،
زمین. تو پہلے پہ کیا ہے؟ آگ، دوسرے پہ ہوا، تیسرے پہ پانی، چوتھے پہ زمین. پھر ہوا کے 4 درجے ہیں. ہوا کے کیا ہے؟ 4 درجے ہو گئے ہیں. اوپر کے جو 2 درجے ہیں وہ آگ سے قریب ہونے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ گرم ہوتے ہیں. سب سے اوپر جو ہے آگ، اس کے نیچے جو ہوا کا ایک گولا ہے، ایک درجہ ہے، وہ بالکل قریب، وہ بہت گرم ہوتا ہے. پھر اس کے نیچے والا جو ہے وہ دوسرے نمبر کا. 2 ہو گئے. اور تیسرے نمبر اور چوتھے نمبر میں جو یہ دونوں پانی سے قریب ہوئے، کیونکہ اس کے بعد کس کا گولا ہے؟ پانی کا گولا. ٹھیک ہے. تو 2 جو ہیں یہ پانی کے قریب ہوئے، تو یہ دونوں ٹھنڈے ہونا چاہیے. تو کہتے نہیں، اس میں ایک ٹھنڈا ہوگا، ایک ٹھنڈا نہیں ہوگا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو سب سے نیچے والا ہے، جو سب سے نیچے ہے پانی کا ہوا کا حرارت کا درجہ، تو اصل میں سورج جب پڑتا ہے تو اس کی شعاعیں نیچے پڑتی ہیں زمین پہ، اور زمین سے پھر منعکس شعاعیں اوپر کو پھر گرمائی پھینکتی ہیں. تو اس کا جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، تو سورج کی شعاؤں کی جو گرماہٹ اوپر کو اٹھتی ہے، اس سے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے. اب بچا کون سا؟ تیسرا والا، وہ ٹھنڈا رہتا ہے. وہ کیا رہتا ہے؟ ہوا کا یہ درجہ کیا رہتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں طبقہ زمہریریہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل ٹھنڈا ہے. سمجھ گئے نا؟ 4 درجے ہوئے. اوپر کے 2 درجے قرائے نار سے قریب ہونے کی وجہ سے گرم، نیچے کے 2 درجے قرائے ماں سے قریب ہونے کی وجہ سے ٹھنڈے ہونا چاہیے تھے، لیکن سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو منعکس ہوتی ہیں، یعنی گرمی اوپر کو پھینکتی ہے زمین پہ پڑ کے، تو سورج کی گرمی لگتی ہے. تو سب سے نیچے والا جو ہوا کا درجہ ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ گرم. لو تبھی تو گرم ہوتی ہے نا. اس کے اوپر کا جو رہتا ہے، یعنی تیسرے درجے پہ جب آئیں گے ہم اوپر سے 1 2 3 ہوا کے، تو تیسرا والا جو رہتا ہے وہ بالکل ٹھنڈا رہتا ہے اسی طرح. سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا رہتا ہے؟ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، بہت ٹھنڈی ہوا لگے گی، اور جتنی اونچائی پہ پہاڑ پہ جاؤ گے اتنی ٹھنڈی ہوا ہوگی. تو یہ ہوتا ہے طبقہ زمہریریہ. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ چلو اتنا ملاؤ. کہتے ہیں لِأَنَّ مَا يُجَاوِرُ الْمَاءَ مِنَ الْهَوَىٰ يَسْتَفِيدُ كَيْفِيَّةَ الْبَرْدِ مِنَ الْمَاءِ، اس لیے کہ جو ہوا پانی سے قریب ہوتی ہے، يَسْتَفِيدُ كَيْفِيَّةَ الْبَرْدِ، تو وہ پانی سے ٹھنڈ کی کیفیت کو اخذ کرتی ہے. ثُمَّ الطَّبْقَةُ الَّتِي يَنْقَطِعُ عَنْهَا تَأْثِيرُ شُعَاعِ الشَّمْسِ طَبْقَةً بَارِدَةً، پھر وہ درجہ جہاں سورج کی شعاؤں کی تاثیر منقطع ہو جاتی ہے، طبقہ باردتن، وہ کیا رہ جاتا ہے؟ ٹھنڈا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اب پہلے سنو بادل اور بارش کیسے بنتی. کہتے ہیں اب یہ طبقہ زمہریریہ ٹھنڈا ہو گیا، اب بخارات اوپر چڑھنا شروع ہوئے. بخارات یعنی بھاپ اوپر چڑھنا شروع ہوئے. اب یہ اوپر چڑھتے چڑھتے طبقہ زمہریریہ پر پہنچ گئے، ٹھنڈے درجے میں، اے سی میں پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹھنڈ قوی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پہلے اس کی عبارت پڑھ لو. فَإِذَا بَلَغَ الْبُخَارُ فِي صُعُودِهِ إِلَيْهَا تَكَاثَفَ بِوَاسِطَةِ الْبَرْدِ فَإِن لَّمْ يَكُنِ الْبَرْدُ قَوِيًّا اجْتَمَعَ ذَلِكَ وَتَقَاطَرَ فَالْمُجْتَمَعُ هُوَ السَّحَابُ وَالْمُتَقَاطِرُ هُوَ الْمَطَرُ وَإِن كَانَ الْبَرْدُ قَوِيًّا فَإِمَّا أَن يَصِلَ الْبَرْدُ إِلَى أَجْزَاءِ السَّحَابِ قَبْلَ اجْتِمَاعِهَا أَوْ لَا يَصِلُ فَإِن وَصَلَ قَبْلَ اجْتِمَاعِهَا يَنزِلُ السَّحَابُ ثَلْجًا وَإِن لَّمْ يَصِلْ يَنزِلُ بَرْدًا. اب سنو، کہتے ہیں کہ بخارات جب چڑھتے چڑھتے طبقہ زمہریریہ پر پہنچے، تو اگر طبقہ زمہریریہ کی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے یا بہت زیادہ نہیں ہے، 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا تو بہت تیز ہوگی یا تیز نہیں ہوگی. اگر بہت تیز نہیں ہے تو یہ بخارات جو پہنچ رہے ہیں یہ جا کر وہاں پر جمع ہوتے ہیں، پھر یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں، جبکہ ٹھنڈ بہت زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اے سی ابھی کئی گھنٹے نہ چلی ہو، یا فریج بہت تیز نہ چلا ہو دیر تک، شروع کا معاملہ. کہتے ہیں اگر ٹھنڈ زیادہ قوی نہ ہو تو یہ بخارات جا کر وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر برسنے لگتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ تو جو جمع ہوتا ہے اسی کو بادل کہتے ہیں، اور جو برستا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بارش کہتے ہیں. یہ ہے بادل اور بارش فلسفیوں کے نزدیک.
یہی بھاپ چڑھتے چڑھتے جب پہنچی اور طبقہ زمہریریہ میں پہنچی، وہاں جا کے بہرحال یہ کیا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، جم جائیں گے. تو اگر ٹھنڈ بہت تیز نہیں ہے تب یہ بادل کی شکل اختیار کریں گے اور برسنے لگیں گے. تو جو جمع وہ بادل اور جو برسنے لگا وہی بارش. فَإِذَا بَلَغَ الْبُخَارَ، اب جب بخارات اوپر چڑھے، فی صعودہ الیہا، اس تک پہنچے، تکاسفا بواسطۃ البرد، تو یہ ٹھنڈ کی وجہ سے گاڑھے ہو جائیں گے. فَإِن لَّمْ يَكُنِ الْبَرْدُ قَوِيًّا، تو اگر وہ ٹھنڈ قوی نہیں ہے، اجتمع ذَلِكَ، یہ بخارات کیا ہو جائیں گے، جم جائیں گے. وتقاطر، اور برسنے لگیں گے. تو جو جمع ہوا وہ بادل اور جو برسنے لگا وہی بارش، متقاطر برسا ہوا. اور اگر وہ ٹھنڈ قوی ہے، اور اگر وہ ٹھنڈ قوی ہے، اب اس کو دیکھو، یہ بخارات جو جا رہے ہیں تو یہ ایک بارگی ایک جسم کی شکل میں تو جاتے نہیں ہیں، اجزاء کی شکل میں جاتے ہیں. پھر جا کر وہاں پر، اسی لیے بادل کو تم دیکھتے ہوگے، بادل میں ٹکڑے ٹکڑے رہتے ہیں نا، بادل میں کیا رہتے ہیں، اور پھر وہ برستا ہے. کہتے ہیں اب یہ بخارات پہنچے اور ٹھنڈ وہاں پر بہت کیا ہو چکی ہے، قوی. تو اگر بادل کے اجزاء کے بخارات کے اجزاء کے اکٹھے ہونے سے پہلے پہلے ٹھنڈ آ کے لگ گئی ان کو، ٹھنڈ نے کیا کر لیا، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، تب ہوتی ہے برف باری. اب بارش نہیں ہوتی ہے، اب کیا ہوتا ہے، برف باری. جانتے ہو کشمیر میں جو ہوتی ہے، شملہ میں، نینی تال کے پہاڑیوں پہ جو ہوتی ہے برف باری. اولا اور برف باری میں فرق ہے. اولا تو خود اتنا موٹا موٹا برف بن کے گرتا ہے، اور برف باری میں اس میں ڈیلے نہیں ہوتے اتنے موٹے موٹے، نہیں، بالکل برف روڑ کی طرح، جیسے روئی نہیں ہوتی ہے اس طرح برف باری ہوتی ہے، برستے ہیں لیکن اس سے چوٹ نہیں لگتی ہے. اور اولا گر جائے تو ٹھیک ہے. تو اب جب یہ خوب ٹھنڈ ہوئے، طبقہ زمہریریہ کی ٹھنڈ قوی ہے، اب اگر یہ بخارات اوپر پہنچے چڑھتے چڑھتے، تو اگر ان بخارات کے یعنی بھاپ کے اکٹھے ہونے سے پہلے پہلے ٹھنڈ نے کیا کر لیا، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، تب برف باری ہوتی ہے. وہی بخارات ہلکے ہلکے جم کے برف باری کی شکل میں. اور اگر یہ جمع ہو گیا، اب جا کے ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، تب بنتا ہے اولا. بخارات جا کے جمع ہو گئے، اب آ کے اس میں کیا لگی، ٹھنڈ. تو اگر پورا اولا ایک ہی بار بنا کے گرا جائے تو جہاں گرے گا صاف، وہ خدا کی قدرت سے چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے. تو اگر بخارات پہنچ گئے، جمع ہو گئے، اب ٹھنڈ لگ رہی ہے وہاں کی، تو اب کیا بنتا ہے، اولا. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الْبَرْدُ قَوِيًّا، اور اگر وہ ٹھنڈ بہت قوی ہو، فَإِمَّا أَنْ يَصِلَ الْبَرْدُ إِلَىٰ أَجْزَاءِ السَّحَابِ قَبْلَ اجْتِمَاعِهَا، اب اگر ٹھنڈ اجزائے سحاب کے اجتماع سے پہلے پہلے اس کو پہنچ گئی، اولا یصل، یا نہیں پہنچی، دو ہی صورتیں. فَإِنْ وَصَلَ قبل اجتماعِهَا، تو اگر اجتماع سے پہلے پہنچ گئی، ينزل السحاب ثلجا، تو اب بادل برف کی شکل میں برسنے لگے گا، یعنی برف باری ہوگی، اب برف باری ہوگی. وَإِنْ لَمْ يَصِلْ، اور اگر اجتماع سے پہلے نہیں پہنچ سکا، ينزل بردن، تو اب اولا بن کر برسے گا. یہ ہو گیا. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الطَّبْقَةِ الْبَارِدَةِ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَقَدْ يَنْعَقِدُ سَحَابًا مَاطِرًا وَقَدْ لَا يَنْعَقِدُ وَيُسَمَّى زَبَابًا وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَإِذَا ضَرَبَهُ الْبَرْدُ فَإِنْ لَمْ يَنْجَمِدْ فَهُوَ الطَّلْ وَإِنْ انْجَمَدَ فَهُوَ السَّقِيء. اور دیکھو، تو یہ تو اس صورت میں تھا جبکہ بخارات طبقہ زمہریریہ تک پہنچ گئے، اور اگر بخارات طبقہ زمہریریہ تک نہیں پہنچ پائے، نیچے ہی رہ گئے، تو اب اس کی دو صورتیں. اگر بہت زیادہ ہیں بخارات تو کبھی کبھی تو یہ بن جاتا ہے دھند. کیا بنتا ہے؟ اسے کہتے ہیں ابر بارندہ. کیا کہتے ہیں؟ ابر بارندہ. اس کی وہ کہاں ملے گا؟ پہاڑوں کے علاقے میں جاؤ، نینی تال میں ملے گا. نیچے بارش ہو رہی ہوگی اور پہاڑ پہ دھوپ نظر آ رہی ہوگی. سمجھ گئے؟ نیچے بارش ہو رہی ہوگی اور پہاڑ پہ دھوپ ہوگی، تو یہ بخارات اوپر تک نہیں پہنچ پائے. ٹھیک ہے، تو اوپر سورج نکلا ہوا ہے اور بیچ میں رہ کر یہ ابر بارندہ بن گئے. بیچ میں رہ کر یہ یعنی ہوا کے پہلے والے درجے پہ رک گئے، اور یہیں پر ہلکی پھلکی ٹھنڈ لگی، اور یہیں پر کیا ہو گئے، اب ٹپک رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے ٹپک رہے ہیں، بارش بن کے گر رہے ہیں، معمولی سی بارش. یہ ہو گیا. جبکہ کثیر ہو، جبکہ کیا ہو،
اور اگر قلیل ہوں، اگر بخارات کیا ہوں؟ قلیل ہوں، تو کہتے ہیں اب جب قلیل ہوں گے تو رات میں ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے. رات میں کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے. اگر ان کو ٹھنڈ لگی بخارات کو، اب یا تو یہ جمیں گے یا نہیں جمیں گے. ٹھیک ہے، اگر جم گئے تو وہی پالا بنتا ہے. پالا جاڑے کے موسم میں جگہ جگہ سفید سفید گھاس پہ جم جاتا ہے، اسے کہتے ہیں پالا. جاڑے کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ سفید سفید گھاس پر جم جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں پالا. تو جب رات کی ٹھنڈ ان بخارات کو لگی تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ پالا. وہ جم جاتا ہے، پالا بن جاتا ہے. اور اگر نہیں جما اسی کو شبنم کہتے ہیں. وہی کیا ہوتی ہے؟ شبنم. شبنم جمتی نہیں، ٹپکتی ہی رہے گی. ٹھیک ہے، خطرے بن بن کے ٹپکتی رہے گی. تو اب دو صورتیں ہوئی کہ طبقہ زمہریریہ تک نہیں پہنچا تو اگر کثیر ہے تو اسی کو ابر بارندہ، یعنی اسی کا دوسرا نام کوہرا. اسی کا دوسرا نام کیا؟ کوہرا، ذباب. اور اگر قلیل ہے تو اگر ان کو سردی لگی، ٹھنڈ لگی، تو اگر جم گئے تو پالا اور نہیں جمے تو شبنم. اور جب وہ طبقہ زمہریریہ تک بخار نہیں پہنچے، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، تو اگر وہ زیادہ ہوں، فَقَدْ يَنْعَقِدُ سَحَابًا مَاطِرًا، تو کبھی تو وہ ابر بارندہ بن جاتے ہیں، وَقَدْ يَنْعَقِدُ، اور کبھی وَقَدْ لَا يَنْعَقِدُ، اور کبھی جمتے نہیں، وَيُسَمَّى ذبابًا، اور کیا بن جاتے ہیں؟ کوہرا. وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اور اگر یہ بخارات کم ہوں، فَإِذَا ضَرَبَهُ الْبَرْدُ، اور جب ان کو ٹھنڈ لگے، فَإِن لَّمْ يَنْجَمِدْ، تو اگر یہ منجمد نہ ہو، فَهُوَ الطَّلْ، تو وہ شبنم ہے. وَإِنْ انْجَمَدَ، اور اگر جم گئے، فَهُوَ السَّقِي، تو وہی پالا. بس اب بجلی اور کیسے کڑکتی ہے، چمکتی ہے، یہ کل سمجھنا.